خواتین و حضرات السلام علیکم. ہم سب آپ کے مشکور ہیں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور اس محفل میں شریک ہو رہے ہیں. بہت بڑے اساتذہ یہاں موجود ہیں. اب نام لینے میں یہ ہے کہ کوئی رہ نہ جائے، لیکن زہرا آپا، عابد رضوی صاحب، بیگم عالیہ امام اور سب لوگ ہیں جن کے نام میں نے نہیں لیے، مجھے معافی چاہتا ہوں. یہ سب آپ لوگوں کو اور آن لائن بھی ہیں اور آن لائن ہوں گے. جناب علی میاں محمود آباد جو آج کل راجہ ہیں محمود آباد کے، جناب مظفر علی صاحب اور سیف محمود صاحب دہلی سے، اور تمثال مسعود بھائی. ہاں تمثال مسعود بھائی اور تمثال مسعود صاحب اور انیس اشفاق صاحب. اچھا ہاں، تو یہ لوگ ہوں گے زوم پہ. اور ہم لوگ یہاں جتنے اساتذہ بیٹھے ہیں ان کو موقع زیادہ دیا جائے گا گفتگو کا، اور ان میں سے کوئی محتاج نہیں ہے کسی تعارف کا. سب اپنی اپنی ذات میں سب جانتے ہیں. تو میرا صرف کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہنا اور کچھ چند چیزیں جو مجھے لکھنؤ کے بارے میں آتی ہیں. پہلے تو میں بتا دوں کہ مجھے کچھ بھی لکھنؤ کی تہذیب یا اس کے بارے میں نے سیکھا ہے وہ ہم نے دو آدمیوں سے سیکھا ہے. ایک میرے والد مولانا جمال میاں فرنگی محلی، دوسرے راجہ صاحب محمود آباد، جو مطلب تہذیب، تمدن، ہر چیز میں ان سے بہتر شخص میں نے نہیں دیکھا ہے. اور وہ ان کی صحبت سے جو کچھ سیکھا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں مگر ہوں نہیں. صرف ان کی صحبت اور میرے والد کی صحبت ہے جو میرے کام آتی ہے اور ابھی تک کام آ رہی ہے. اس سے میں نے بہت فائدے اٹھائے ہیں. اور آج ان کے صاحبزادے، ان کے پوتے علی میاں جو اب راجہ ہیں محمود آباد کے، وہ بھی اپنے علم و فضل میں اپنے والد و دادا کے بالکل صحیح مرید ہیں. اور یہاں آپ لوگ، اس سے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہاں وقار صاحب سے کہ وہ بتائیں اور کس طرح سے شروع کیا جائے، اور سیف محمود صاحب نظامت کریں گے. لیکن ختم ہونے سے پہلے میں اپنے والد کے نے ایک لکھنؤ کا شعر آشوب لکھا تھا، اس کا ایک بند میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ قیدی کہو اسیر کہو لکھنؤ کا ہے، قیدی کہو اسیر کہو لکھنؤ کا ہے، قاصد کہو سفیر کہو لکھنؤ کا ہے، شاعر کہو فقیر کہو لکھنؤ کا ہے، احمق کہو شریر کہو، شریر میں والد کا تخلص ہے، احمد کہو شریر کہو لکھنؤ کا ہے، کس طرح ہونا اس کی تباہی پہ نوحہ خاں. میں اب وقار صاحب سے کہتا ہوں وہ سیف محمود کو بلائیں اور وہ شروع کریں. بہت شکریہ باری بھائی. سیف محمود بھائی آن لائن موجود ہیں. میں سیف بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ ماڈریشن شروع کریں. نفرت کسی سے ہے نہ عداوت کسی سے ہے، مقصود فتنہ ہے نہ شکایت کسی سے ہے، مطلب فساد سے نہ عداوت کسی سے ہے، منظور اپنے غم کی حکایت کسی سے ہے. آؤ دعا پہ ختم کریں ساری داستان، قیدی کہو اسیر کہو لکھنؤ کا ہے. تسلیم اور غالب کی دلی سے آداب. بہت عرصے بعد اہل کراچی سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اگرچہ آن لائن. تو آرٹس کاؤنسل کا بہت بہت شکریہ. حالانکہ اس سیشن کا سٹرکچر کچھ عجیب سا ہے، مگر جب مجھے بتایا گیا ہے کہ زہرا آپا اور افتخار عارف صاحب اور الو میاں، باری میاں، یہ سب لوگ، ان سب کو سننے کا اعزاز حاصل ہوگا، تو میری کیا مجال تھی کہ میں حاضر نہ ہوتا. یہ مجال، یہ طاقت نہیں مجھے. خواتین و حضرات، حالانکہ میرا ننیحال اور ددیحال دونوں اودھ ہے،
मैं खुद अपने आप को दिल्ली वाला समझता हूँ, और दिल्ली वालों और लखनऊ वालों के दरमियान आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान पे हमेशा से एक बहस छिड़ी रहती है, लेकिन सबसे बड़े दिल्ली वाले ने तो लखनऊ को नजफ और हरम का दर्जा दिया है। लखनऊ आने का बायस नहीं खुलता, यानी हवा से सैर और तमाशा सुबह हम है, वो कम है हमको, मक़्ते सिलसिला शौक़ नहीं है ये शहर, अज़्मे सैर नजफ तोहफ़े हरम है। अब स्ट्रक्चर ऐसा है इस सेशन का जो बारी मियाँ वाज़े कर चुके हैं कि सब मेरे ख्याल से सब लोगों को तबर्रुकन हर सवाल का जवाब देने में 2 या 3 मिनट का वक्त सबके पास है। अब पहला हिस्सा लखनऊ की शायरी पर होगा, लेकिन उस जानिब जाने से पहले मैं अपने दोस्त और मौलाना बाकर शम्स के नवासे वक़ार हैदर साहब को दावत दूंगा, जिन्होंने ये दोनों किताबें मुरत्तब की हैं, कि वो ताकि वो हमें बता सकें कि ये कह लीजिए कि उनको ये क्या सूझा कि वो इन किताबों को मुरत्तब करें, कैसे ख्याल आया उनको। और गालिब के इस मिसरे के साथ कि उन्होंने मेरे साथ आज जो किया है 14 लोगों को मॉडरेट करना, वो भी ऐसी ऐसी शख्सियात कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमा क्यों। वक़ार हैदर साहब। बहुत शुक्रिया सैफ भाई। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन व सामीन, तस्लीमात और सलाम। चिराग बुझ नहीं सकते कभी जलाए हुए, चिराग बुझ नहीं सकते कभी जलाए हुए। मेरे नाना जान मरहूम मौलाना सैयद मोहम्मद बाकर शम्स की लखनऊयात के मौजू पर तसानीफ़ मुख्तलिफ़ अदबार में शाया होती रहीं जब वो हिंदुस्तान और फिर पाकिस्तान में मुकीम थे। इनकी ख्वाहिश थी कि इनकी किताबत पर तनक़ीद व तस्हीह करके यकजा इशाअत हो, पर बसद अफसोस ये इनकी ज़िंदगी में मुमकिन ना हुआ। बाकर शम्स साहब क़िबला कहते थे कि लखनऊयत एक कैफियत का नाम है जिसका सही मायनों में इदराक इस गहवाराए तहज़ीब से बाहर मुमकिन नहीं, ताहम इसकी झलक इसकी अनासिर तरतीबी की वाक़फ़ियत से शायद बिलवास्ता हासिल हो सके। उनकी हमेशा से ये कोशिश रही कि लखनऊयत को सिर्फ़ लखनऊ वालों तक महदूद न रखा जाए, बल्कि इसका फैज़ तबर्रुकन लखनऊ शनासी के मुश्ताक़ अफराद तक ज़रूर पहुँचे। दास्तान लखनऊ और दबिस्तान लखनऊ की इशाअत का मकसद अपने इसी काबिल क़द्र तहज़ीबी विरसे को आइंदा नस्लों के लिए महफूज करना है। बक़ौल अख्तर शिरानी, मिट चुके हैं गरचे ताजो ताजदार लखनऊ, मिट चुके हैं गरचे ताजो ताजदार लखनऊ, फिर भी ज़िंदा है अभी रूहे वक़ार लखनऊ। मैं खानवादा मौलाना बाकर शम्स साहब क़िबला की जानिब से आज के मुअज़्ज़िज़ शुरकाए गुफ्तगू और अहमद शाह भाई का ममनून हूँ, और ख़ास कर आप सबकी तशरीफ़ आवरी और समाअतों का तहे दिल से मुतशक्किर हूँ। तबस्त भाई फरमाते हैं, गुलशन फ़िरदौस पर क्या नाज है रिज़वां तुझे, गुलशन फ़िरदौस पर क्या नाज है रिज़वां तुझे, पूछ उनके दिल से जो हैं रुतबादाने लखनऊ। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार भाई। और अब हम पहला जो हिस्सा है इस सेशन का उसकी तरफ चलते हैं, लखनऊ की शायरी। और अगर आप इजाज़त दें ज़हरा आपा, तो मैं सबसे पहले आप ही की जानिब आना चाहता हूँ। मौलाना बाकर शम्स ने इन किताबों में लखनऊ की शायरी पर हिंदुस्तान के कदीमी तमद्दुन और फ़ारसी के अदबी असनाफ दोनों के असरात पर काफ़ी ज़ोर डाला है। तो इन असरात का लखनऊ के शायरों की शेरी सलाहियतों पे कितना असर देखती हैं आप? अरे भैया जी, एक तो सैफ तुमने इतना मुश्किल सवाल कर दिया। मेरा तो मतलब ये कि मैं बहुत कम जानती हूँ, इतना जानती हूँ कि जहाँ बादशाह शायरी करता हो तो वहाँ तो फिर शायरी बहुत ख़ास चीज़ होती है, ख़ास सिफत हो जाती है। तो मैं लखनऊ को सिर्फ 2 हस्तियाँ थीं जिनके तवस्सुत से जानती हूँ, और अब तीसरे तुम शामिल हो गए। मैं राजा साहब महमूदाबाद और बारी मियाँ के वालिद बुजुर्गवार जमाल मियाँ साहब के ज़रिए से जानती थी ये, और इनसे मिलना जुलना होता था अक्सर व बेशतर। लंदन में तो बहुत मुलाकात होती थी। जब जमाल मियाँ लंदन आते तो हम, मेरे मियाँ, मैं, राजा साहब और जमाल मियाँ, अक्सर हम इकट्ठे होते। उस वक्त लखनऊ के बारे में जितनी बातें
مجھے معلوم ہے انہی لوگوں کے ذریعے سے معلوم. باقی میں نے اتفاق کی بات ہے کہ بد نصیبی میری ہے, اتنی دفعہ ہندوستان گئی, لکھنؤ نہیں دیکھا. اور جوش صاحب نے بالکل مجھے اس قدر نا امید کر دیا کہ اب نہیں دیکھ, جب پہلے نہیں دیکھا تھا تو اب دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا کچھ تو ہوگا. بولے کچھ نہیں ہے, اب میں نہیں دیکھ سکتا اس جواب, میرا دل خون روتا ہے, اب آپ نہ دیکھیے تو بہتر اب کہاں ممکن وہ سامان غزل خوانی مجھے. ہاں کیا کہنے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ جس کا بادشاہ جو تھا, اب ان کے متعلق ہی واجد علی شاہ صاحب کے بارے میں ہم نے کیا کچھ نہیں پڑھا, کیا کچھ ہمیں پڑھایا گیا, کیا کچھ انگریزوں نے لکھا, کیا کچھ, مگر میں سمجھتی ہوں کہ اتنا دلکش بادشاہ کم گزرا ہوگا. اب دیکھیے اس کی جو شاعری ہے, میں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, وہ باری میں میں سنا دوں آپ کو, کیا اچھا شعر ہے ان کا. یہاں اب کچھ نہیں, یہاں اب کچھ نہیں, پر اس سے آگے چمن تھے, ہم تھے, گل تھے, باغباں تھا. اب یہ سب چیزیں جو ہیں ایک بادشاہ یہ شعر کہتا ہے. اور میں ایک آپ کو بس میرے پاس تو یہی چھوٹے موٹے یادگار قصے ہیں, اور تو کچھ ہے نہیں کہ مجھے اس لائق سمجھا حیدر صاحب نے کہ میں اس اجلاس میں شرکت کروں, ورنہ مجھ سے بہت سارے لوگ جو لکھنؤ کی شاعری, لکھنؤ کی تہذیب, لکھنؤ کے ماحول کے بارے میں جانتے ہیں, ان سب کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں. راجہ صاحب سے آخری جب میری راجہ صاحب جیسا کہ ابھی باری میاں نے کہا کہ وہ واقعی لکھنؤ کی اخلاقیات, تہذیب, تمدن, لکھنؤ کی تاریخ کا پس منظر, بادشاہوں کے ہر چیز سے جس طرح وہ واقف تھے, میرے خیال میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. بالکل. اور پھر تہذیب کی جو دمک چمک میں نے ان میں دیکھی تھی, ایسی میں نے پھر کسی میں نہیں دیکھی. اتفاق کی بات ہے, یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میری ان سے ملاقات راجہ صاحب سے ان کی وفات سے 2 دن پہلے ہوئی. انہوں نے ہمیں کھانے پہ بلایا, اور جب میں اور میری ایک سہیلی اور ان کے میاں اور میرے میاں ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو وہ باورچی خانے میں تھے. تو وہاں سے نکلے, ہاتھ پہنچتے ہوئے کہنے لگے آپ لوگ بیٹھیے, ہم ابھی آتے ہیں. ہم نے کہا راجہ صاحب اب آپ باورچی خانے سے ہٹ جائیے, اب یہ کام ہمارا ہے, ہم کھانا دیکھیں گے اور آپ بیٹھیے. انہوں نے کہا جی نہیں, آپ ہماری مہمان ہیں, اور آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ نے کبھی پنجاب میں شادیوں میں ساگ گوشت کھایا ہے؟ میں نے کہا جی کھایا ہے, بہت عمدہ ہوتا ہے. کہنے لگے میں اسی طرح کا پکا رہا ہوں. یہ انہوں نے کہا. ہم لوگ بیٹھے اور باتیں کرتے رہے, اور کیا باتیں تھیں, ہر جملے میں 5-6 پھول کھل جاتے تھے. کچھ ہماری ایسا لگتا تھا کہ راجہ صاحب کا, اور اس میں پھر جمال میاں ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتے تھے, اور پھر ان دونوں کی جو بحث ہوتی تھی وہ بھی صاحب کمال کا وہ وقت تھا. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے جتنا علم یا جتنی جانکاری لکھنؤ کے بارے میں ان دونوں صاحبان کی صحبت سے حاصل کی, شاید میں 10 کتابیں بھی پڑھتی تو نہ ملتی. جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے لفٹ تک آئے, تو میرے میاں نے ان سے کہا کہ یہ بہت زیادتی کرتے ہیں آپ, اب آپ لفٹ تک ہمیں نہ چھوڑیے. ان کا جی نہیں, میں تو نیچے تک جاؤں گا آپ کے ساتھ, گاڑی میں بٹھال کر پھر واپس جاؤں گا. جب ہم نیچے اترے تو ان کا ذرا رکیے گا. ہم لوگ رک گئے. ان کا ایک شعر سنیے, 8 پہر یہ فکر تھی ہم کو, قید سے ہوں آزاد کہیں, یا 8 پہر یہ فکر تھی ہم کو, قید سے ہوں آزاد کہیں, اب ڈر ہے بے بالو پری میں, چھوڑ نہ دے صیاد کے. یہ انہوں نے ہم کو سنایا, ہم سے خدا حافظ کہا, اور پھر 2 دن بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی بہت ساری یادیں ہیں میرے پاس. اس کے علاوہ میں یہ جانتی ہوں کہ میری ملاقات جتنے لکھنؤ رہنے والوں کے اور وہاں کے باسیوں سے ہوئی, میں نے ایک نہایت مہذب تہذیب کا, یعنی انتہا درجے کی تہذیب کا حامل پایا. بچوں سے بھی بات کر رہے ہیں تو لہجے میں وہی شستگی, وہی شستاپن, وہی لحاظ, وہی ادب ہے, اور بڑوں سے بات کر رہے ہیں تب بھی لہجے میں وہی نزاکت ہے.
یہ تمام خوبیاں زمانے کے ساتھ ساتھ مٹتی جاتی ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ نیر مسعود صاحب کی وفات کے بعد وہاں کون رہ گیا, اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ جو لوگ وہاں رہتے تھے اب کس انداز سے رہتے ہیں, لیکن میرے دل سے دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہاں, جب سیف کو دیکھتی ہوں تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے. فیض کا, میرے سیف کا مجھ سے وعدہ تھا کہ میں اگلی دفعہ آپ کو ردولی لے کے جاؤں گا. میں مجاز کی وجہ سے ان کا بھی نانیال ہے, ہمارا بھی نانیال ہے. جی ہاں, بہت شکریہ, بہت شکریہ زہرا آپا, بہت نوازش. اور اب فراست بھائی, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا آپ لکھنؤ کی شاعری کے حوالے سے روشنی ڈالیں, اسپیشلی یہ دیکھنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ جیسے ناصر کے کلام نے جو لکھنؤ کی شاعری کو فروغ دیا اور نیا رنگ دیا, اس کے کچھ پہلو ذرا آپ آشکار کر سکیں. دیکھیے, مجھے جو ہے وہ لکھنؤ کی تہذیب پر بات کرنی تھی, لیکن شاعری پر آپ نے کہا ہے تو جی سوری, تہذیب پہ بات کر لیجیے. تو شاعری پہ بھی بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ جی بالکل. دلی کا دبستان شاعری اور لکھنؤ کا دبستان شاعری باقاعدہ دو مستند کتابیں ہیں جو نصاب میں بھی پڑھائی جاتی ہیں, اور اس کے فرق کو جو ہے وہ سارے مضامین میں غلط, صحیح اور بہت سے اختلافات ہیں, اس سے اس کو واضح کیا جاتا ہے. لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے, اس پہ اگر ہم بات کریں گے تفصیلی موضوع ہے اور آسان موضوع ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو میں تہذیب کے بارے میں نے کچھ چند سطور لکھی ہیں. جی بالکل شروع. ہم سب جانتے ہیں کہ تہذیبیں اپنے صاحبان کمال اور اہل علم سے پہچانی جاتی ہیں. ہر تہذیب کسی خاص جغرافیائی خطے سے وابستہ ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ تہذیبیں اپنے صاحبان کمال اور اہل علم سے پہچانی جاتی ہیں. ہر تہذیب کسی خاص جغرافیائی خطے سے وابستہ ہوتی ہے. حاکموں کے فیصلے اور انداز حکومت, مخصوص طرز تعمیر اور سماج کے اجتماعی رویے بھی تہذیب کے خط و خال متعین کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہر تہذیب کی شناخت زبان اور فنون لطیفہ کی مخصوص نوعیتوں کے ذریعے کی جاتی ہے. تہذیب کسی بھی معاشرے کی وہ ارتقاء یافتہ شکل ہے جس میں آرٹ, مذہب, اخلاقیات اور انسانی قدریں محفوظ اور فعال حالت میں موجود ہوتی ہیں. دنیا کی اولین تہذیب میسوپوٹیمیا یعنی عراق میں سومیریوں کی تہذیب ہے, جس کا زمانہ 4000 برس قبل مسیح ہے. انسانوں کی طرح تہذیبوں کی بھی عمریں ہوتی ہیں. تہذیبیں پیدا ہوتی ہیں, مر جاتی ہیں, اور کبھی کبھی تاریخ کے طویل سفر میں اپنا چہرہ بدل لیتی ہیں. تہذیبیں ایک دوسرے سے کسب فیض کرتی ہیں, ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں اور یوں ہی آگے بڑھتی رہتی ہیں. وہ تہذیبیں جو وقت کے اسٹیج پر اپنا تماشا دکھا کر رخصت ہو جاتی ہیں, انہیں اگر کوئی عظیم مورخ مل جائے تو وہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال ایڈورڈ گبن کی کتاب ڈکلائن اینڈ دی فال آف رومن امپائر ہے, جس میں قاری کو عہد روما آج بھی جیتا جاگتا نظر آتا ہے. ہندوستان کے کثیر القومی منظرنامے میں لکھنؤ کی تہذیب اپنے حسن و جمال, شعر و ادب, زبان دانی, مذہبی ثقافت اور طرز معاشرت کے سبب ہمیشہ ایک نمایاں حیثیت کی حامل رہی ہے. اس موضوع پر ماضی میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن معروف ادیب و شاعر, محقق و نقاد مولانا محمد باقر شمس کی حالیہ 2 جلدوں میں شائع شدہ کتابیں داستان لکھنؤ اور دبستان لکھنؤ کا مطالعہ کرنے کے بعد میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ لکھنؤ کی تاریخ و تہذیب پر یہ کتابیں حرف آخر کا درجہ رکھتی ہیں. اس سے قبل ڈاکٹر صفدر حسین نے لکھنؤ کی تہذیبی میراث کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. لکھنؤ پر عبدالحلیم شرر کی قدیم لکھنؤ کے نام سے شائع ہونے والی کتاب بھی خاص شہرت رکھتی ہے. 1976 میں جمعیت خدام ازا کراچی نے سید آغا مہندی کی کتاب تاریخ لکھنؤ با تصویر شائع کی. لکھنؤ کی تاریخ پر جو کتاب سب سے زیادہ موضوع گفتگو بنتی ہے وہ ہے 1909 میں تباہ ہونے والی حکیم نجم الغنی رامپوری کی 5 جلدوں پر مشتمل کتاب تاریخ اودھ, جس کے کانٹینٹ میں ناقدوں نے بہت سے تحقیقی تسامحات کی نشاندہی بھی کی ہے. باقی ماندہ کتابیں بھی لکھنؤ کی تہذیب و تاریخ کے سارے پہلوؤں کا احاطہ نہیں کرتی. لکھنؤ کی تہذیب کو عموماً دہلوی تہذیب کے تقابل میں پرکھا جاتا ہے. کچھ دانشوروں کے خیال میں لکھنوی تمدن اور ادب دہلوی تمدن و ادب کی توسیع ہے, کیونکہ دلی کی تباہی کے بعد دیگر فنکار اور شعراء دوسرے شہروں میں ٹھکانے تلاش کر رہے تھے.
اس زمانے میں اپنے بہتر مستقبل کے لیے دلی سے ہجرت کرنا ایک عام روش بن گئی تھی۔ اودھ کا مقام مہاجرین دلی کے لیے ایک آئیڈیل مقام تھا۔ یہ ایک پرامن، خوشحال اور مستحکم علاقہ تھا۔ یہ ایک ایسا تہذیبی معاشرہ تھا جو فنون لطیفہ، شعر و ادب اور اپنے مجلسی آداب میں منفرد اور یکتا تھا۔ بقول شخص علم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بغداد و قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نیشاپور و بخارا تھا۔ اتنی ثروت مند تہذیب کو پوری جزیات کے ساتھ اوراق تاریخ پر منتقل کرنا کوہ ہمالیہ سر کرنے جیسا کام ہے۔ داستان لکھنؤ اور دبستان لکھنؤ جیسی ضخیم، منظم، مربوط اور خیال انگیز کتابوں کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ ایک فرد واحد نے کیسے اتنا بڑا علمی و تحقیقی کام کر دیا۔ لکھنؤ سے متعلق مستند معلومات کا ایک بحر ذخار ہے جسے تحریر کی زنجیروں میں قید کر دیا گیا ہے۔ میری نظر میں مولانا محمد باقر شمس کی یہ کتب لکھنؤ کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا یعنی دائرۃ المعارف کا درجہ رکھتی ہیں۔ لکھنؤ کے بارے میں آپ اپنے ذہن میں کوئی بھی سوال قائم کیجئے، آپ کو اس کا جواب ان کتابوں میں مل جائے گا۔ حضرت مولانا باقر شمس نے لکھنؤ کی تاریخ کو 5ویں صدی ہجری سے شروع کیا ہے اور اسے سقوط اودھ 1856 تک پورے استناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شاہان اودھ کی تخت نشینی، ان کی جنگیں، ان کی ثقافتی، تعمیراتی اور ادبی خدمات، مصوری، خطاطی، خوش نویسی، شاعری اور تھیٹر میں لکھنؤ کا حصہ، لکھنؤ میں سپاہ گری، داستان گوئی، موسیقی اور نقالی کی روایت، لکھنؤ کی عمارتیں، لکھنؤ کے ملبوسات، لکھنؤ کے کھانے، لکھنؤ کی صنعت و حرفت، لکھنؤ کے باغات، لکھنؤ کے موسم، رسائل و اخبارات، محلے، لکھنؤ کی زبان اور لکھنؤ کے محاورے۔ غرض خصوصیات لکھنؤ کا کوئی بھی رنگ ایسا نہیں جو مولانا محمد باقر شمس کے اس تاریخی سرمایہ میں موجود نہ ہو، اور اس پر مستزاد ان کی انشاء پردازی ہے جو کہیں بھی ان کتابوں کو بوجھل نہیں ہونے دیتی، کیونکہ وہ ایک زبان دان شاعر تھے اور وسیع تخیل کے مالک تھے۔ اسی لیے ان کی نثر میں شعری اوصاف اور گہرے تخیل کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ ڈاکٹر مبارک علی نے ایک بار کہا تھا کہ دنیا کی عظیم تاریخیں اس لیے مقبول اور اہم ہیں کہ ان میں مورخ کا تخیل شامل ہے۔ اگر تاریخی واقعات لکھنے والے کے تخیل سے عاری ہوں تو تاریخ ایک بے رنگ اور بنجر مجموعہ اوراق بن کر رہ جائے گی۔ یہ مورخ کا تخیل ہی ہے جو تاریخ کے ایونٹس میں زندگی ڈال دیتا ہے اور ماضی کو حال میں ریکنسٹرکٹ کر دیتا ہے۔ داستان لکھنؤ اور دبستان لکھنؤ میں یہ صفت بہت نمایاں ہے۔ لکھنؤ کی تہذیبی تشکیل میں اس کے مذہبی اور علمی اداروں کا بڑا کردار ہے۔ ان میں فرنگی محل، ندوۃ العلماء، مدرسہ ناظمیہ، سلطان المدارس، مدرسۃ الواعظین کے نام نمایاں ہیں۔ فرنگی محل نے عالمی سطح کے محدثین پیدا کیے۔ دنیا بھر کے مدارس میں جو درس نظامی کا نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ ایک فرنگی محلی عالم دین ملا نظام الدین سہالوی کا بنایا ہوا ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کو علماء کی ایک کونسل نے 1893 میں کانپور میں تشکیل دیا تھا۔ 2 ستمبر 1898 کو دارالعلوم ندوہ کو لکھنؤ منتقل کر دیا گیا۔ شبلی نعمانی 1914 تک اس سے وابستہ رہے۔ منشی نول کشور کا پریس بھی لکھنؤ کی علمی، ادبی اور تہذیبی تاریخ کا سنگ میل ہے جس کی خدمات کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ لکھنؤ کی تہذیب و ادب کے شاہکاروں میں ہمیں 19ویں صدی کے ان مراثی کو بھی شامل کرنا چاہیے جو انیس اور دبیر لکھ رہے تھے۔ مولانا محمد باقر شمس نے ان موضوعات کی طرف جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے بہت ہی تفصیل سے لکھا ہے۔ خصوصاً موسیقی اور تھیٹر پر انہوں نے جس گہرائی اور عالمانہ گرفت سے لکھا ہے وہ قاری کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ لکھنؤ کی تہذیب آج ایک قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ ڈاکٹر نیر مسعود کی وفات کے بعد مرحوم لکھنوی تہذیب کی ورثے دار اب اور کوئی شخصیت موجود نہیں ہے سوائے ڈاکٹر انیس اشفاق کے کہ جن کے ناولوں اور افسانوں میں اور خود ان کی شخصیت میں لکھنؤ کی تہذیب آج بھی جلوہ افروز ہے۔ اس سحرناک اور جمال و جلال کی آئینہ دار تہذیب کی موت کا غم اپنی جگہ، لیکن یہ خوشی بھی بہت ہے کہ جس طرح باغ و بہار میں میر امن نے دلی کی تہذیب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، بالکل ویسے ہی
حضرت مولانا محمد باقر شمس نے اپنی تصانیف میں لکھنؤ کی تہذیب کو اس کی پوری آب و تاب کے ساتھ محفوظ کر دیا ہے، اور جب تک یہ کتابیں موجود ہیں لکھنؤ کی تہذیب ہماری یادوں میں ستاروں کی طرح جگمگاتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ فراست صاحب، بہت نوازش۔ میں درخواست کروں گا علی خان محمود عباس صاحب سے کہ وہ ان عوامل پہ روشنی ڈالیں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لکھنؤ کی تہذیب کی جو تشکیل ہوئی ہے ان میں داخلی اور خارجی عوامل کا جو امتزاج ہے، جس میں ہندوستانی داخلی عوامل، ایرانی اور دوسرے سب شامل ہیں۔ علی خان محمود عباس صاحب۔ تسلیم آداب عرض ہے، کورنیش بندگی۔ میں اولاً تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں وقار صاحب کہ ضرور غلطی سے آپ نے مجھے صف ملا کے کھڑا کر دیا جہاں یقیناً جسارت ہے میری زبان درازی، جو بھی کہوں وہ زبان درازی اور گستاخی ہوگی، تو اپنے بڑوں سے دس بستہ معذرت کر کے، اور زہرا پھوپھی اور باری میاں مظفر چچا تو یہاں اس پر دکھائی دے رہے ہیں اسکرین پر، آداب عرض ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کتابیں جو ہیں واقعی اگر آپ عملی صاف نظر آ رہا ہے، یہ 2 جلدیں مجھے دیر سے ملی تو پوری طرح سے پڑھ نہیں سکا، لیکن یہ ایک شاہکار کام ہے۔ اور لکھنؤ کے ساتھ دیکھیے میرے خیال سے زیادتی لکھنؤ والوں نے بھی کی، اور بیرونی جو حضرات ہیں جنہوں نے لکھنؤ کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ لکھنؤی، پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں گاؤں کا رہنے والا آدمی ہوں اور قصبے میں رہتا ہوں چھوٹے سے، تو لکھنؤ کے سلسلے میں گفتگو کرنا ہی میرے لیے ایک بڑا مشکل کام ہے۔ بہرحال لکھنؤ سے مسافت جو ہے دوری بہت دور کی نہیں ہے، آج کل کے زمانے میں 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو پہلے تو معذرت کہ میں اہل لکھنؤ میں سے نہیں ہوں، تو جو کچھ میں کہوں گا اس میں ممکن ہے کہ کچھ نقص ہو یا کمیاں ہوں۔ لکھنؤ جو ایک تہذیب تھی، ایک تمدن اور ایک ثقافت کا مرکز، اس کو لکھنؤ ہم اب یاد کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ، آپ لوگ تشریف رکھتے ہیں، جیسے زہرا فقی نے فرمایا کہ وہ لکھنؤ نہیں تشریف لائیں، لکھنؤ والے شاید اس بات کو برا مانے، لیکن وہ لکھنؤ شاید گیا۔ لیکن آج بھی ان کتابوں کے ذریعے اور قصبوں میں خاص کر کے زبان کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس امتزاج کا آپ نے بات کیا آپ نے وقار بھائی، وہ کسی نہ کسی طور پر اور کسی نہ کسی روپ میں زندہ ہے، خاص کر جہاں تک کہ زبان کا تعلق ہے۔ میں ہمیشہ جہاں بھی میں نے سما خراشی کی اور جہاں بھی کچھ اپنے 2-3 لوگوں نے غلطی سے ہماری کچھ مضامین وغیرہ چھاپ دیے، تو اس میں میں لفظ سنگم استعمال کرتا ہوں، جو کہ سنگم الہ آباد میں ہے، جس کو پریاگراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ واقعاً تمدنوں کا اور ثقافتوں کا سنگم تھا، اور یہ جو اصطلاح ہے گنگا جمنی تہذیب کی، وہ زبان میں بھی اس کی عکاسی۔ عرض خدمت یہ تھی، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، کہ وہ جو زبان کی ایک چاشنی تھی، ایک ظاہر ہے کہ لکھنؤ کی اپنی ٹکسالی زبان تھی، اور جس کو عام اصطلاح میں گنگا جمنی ایک تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ گو کہ میرا اپنا جو حقیر نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کے بعد بہت سے لوگوں نے گنگا جمنی تہذیب کی جو معنی بیان کیے تہذیب کے اعتبار سے، اس میں کہیں نہ کہیں الزمام ثقافت یعنی فیوژن جس کو کہتے ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس سے کہیں زیادہ عمیق اور بلیغ وہ تصور ہے گنگا جمنی ثقافت کا، کیونکہ جو میں نے دیکھا اپنی چھوٹی سی زندگی میں، اور یقیناً میں نے صرف اس زمانے کی تہذیب کی کھرچن دیکھی اور ایک طرح سے اس سے کچھ استفادہ کیا، کہ یہاں کی جو مختلف سماج کے مختلف اقوام کے جو لوگ ہیں، جو آپس میں رہتے تھے، ملتے تھے، ایک اخوت اور بھائی چارے کا ماحول تھا، وہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ کوئی اپنی ثقافت یا اپنی شناخت یا اپنی زبان کو کم کر کے یا اس کو کسی طرح سے
ملی جلی کو، یہ جو ملی جلی بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، بلکہ جو یہاں جو لوگ رہتے تھے، چاہے وہ ہندو دھرم کے ہوں یا مسلمان مذہب کے ہوں، ان کے ریشے، ان کی جڑیں بڑی پختہ و مستحکم تھیں، اور وہ اتنی مستحکم تھی کہ اسی کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا سلیقہ مرتب کرتے تھے، اور ایک طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا یہ جس کو بعد میں گنگا جمنی تہذیب کہا گیا، جو لفظ امتزاج آپ نے استعمال کیا وقار بھائی، تو وہ ظاہر ہے سیاق و سباق اب ختم ہو گیا ہے۔ لکھنؤ ایک خیال رہ گیا ہے، اور مصنوعی طور پر تہذیب کو زندہ رکھنا بھی میرے خیال سے ایک احمقانہ بات ہوتی ہے۔ گو کہ ظاہر ہے کہ زبان کے ذریعے اور ادب و ثقافت اور زبان کے ذریعے چیزیں زندہ رکھی جاتی ہیں، اور آج بھی مثلا ہمارے یہاں بہت سی چیزیں، واجد علی شاہ کا نام جو ہے وہ پیش ہے، آپ نے بھی ذکر کیا تھا زوم کٹنے سے پہلے زہرا آپا، تو ان کے نوحے آج بھی لکھنؤ میں بھی پڑھے جاتے ہیں اور قصبوں میں بھی پڑھے جاتے ہیں۔ وہ ایک زندہ ثقافت، لیونگ کلچر یا ہیریٹیج کا جز ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس میں ایرانی ثقافت، یہاں کی اپنی ہندوستان کی ثقافت اور زبان، ان چیزوں کا یہ جو سنگم بنا، وہ بڑا ایک وہ جو ماحول بنا وہ بڑا ایک دل پذیر اور بڑا ہی ایک سنجیدہ ماحول تھا، جس کو آج کل بہت ادب کے ساتھ میں کہوں گا کہ جس کا تمسخر و مذاق بنایا گیا۔ وہ جو ایک نواب صاحب ہیں پان کھاتے ہوئے اور بہت جھک کے تسلیم و آداب کرتے ہوئے، وہ ایک کارٹون، ایک کیریکیچر جو بنا دیا گیا۔ اصل میں اگر نچوڑ پیش کی جائے بات کی تو یہ ہے کہ مولانا ظفر مہدی صاحب گوہر کا ایک شعر ہے جو میرے خیال سے جو شعر ہے وہ اشارہ کرتا ہے لکھنؤ کی تہذیب کی روح کی طرف، کہ کسی کا درد دیکھوں ہو نہیں سکتا میرے دل سے، کسی کا درد دیکھوں ہو نہیں سکتا میرے دل سے، نظر صیاد کی جھپکے تو کہہ دوں کچھ انادل سے۔ تو یہ جو ایک دوسرے کی قدردانی، ایک دوسرے کے کسی کے دل کو نہ دکھانا، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، اپنی جگہ، اپنے ریشے، اپنی جو جڑیں ہیں ان کو مستحکم رکھنا، یہ سب لکھنؤ کی ایک طرح کی خاص علامتیں تھیں، جو افسوس ہے کہ جب سے لکھنؤ سیاست کا مرکز بنا یہ سب چیزیں رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ اب لوگ رہ گئے ہیں اور بہت سے لکھنؤ کے لوگوں نے تو ہجرت کی ہے، اب دوسرے ملکوں میں بھی چلے گئے ہیں۔ آخر میں بس میں اپنے دادا علی اللہ مقامہ کے کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے اجداد جن میں سے بیشتر لوگ مرثیہ گور شاعر تھے، ہمارے دادا بھی تھے، غزلیں کم کہتے تھے، انہوں نے مراثی کہے، سوز و ربائی اور نوحے کہے، سلام کہے، لیکن یہ ایک غزل ہے جو میرے خیال سے میری جہاں تک کہ لکھنؤ کے اس وقت فضا ہے اور لکھنؤ کا جو اس وقت ماحول ہے، اور بہرحال جو ہم لوگ یہاں رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو جھلملاتی ہوئی جو ایک شمع کی صورت میں لکھنؤ کی ثقافت و تہذیب ہے اس کو کسی طرح سے بچا کے آگے لے چلیں، اس کی طرف بھی عکاسی کرتی ہے کہ نشیمن جل گیا دھبا سا شاخ گل پہ باقی ہے، رہے گا داغ دل بن کر نشان آشیاں برسوں، قفس میں رہ کے کیا کیجئے توازن شادی و غم کا، بہار آئی جو ایک پل کی تو ٹھہری ہے خزاں برسوں، قفس کے قید میں اے جان دینے والے گھٹ گھٹ کر تیرے نالوں کو ڈھونڈے گا گلستان جہاں برسوں، اٹھے گا اے چمن والوں کلیجے سے دھواں برسوں، جلا وہ ایک لمحے میں بنا جو آشیاں برسوں، نشیمن کے لیے تنکے چنوں گا پھر گلستہ میں، جلا وہ ایک لمحے میں بنا جو آشیاں برسوں۔ بس انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت لوں گا۔ وہ جو ایک لکھنؤ کا تصور تھا وہ اس کتاب میں تو بہرحال محفوظ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج بھی کہیں نہ کہیں کوشوں میں، خرابات میں، جیسے فراز صاحب کہتے ہیں کہ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کی موتی،
یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے. تو یہاں ابد کے جو خرابات ہیں اور لکھنؤ میں بھی اور آس پاس کے جو قصبوں میں ابھی بھی وہ ثقافت کا جو چراغ ہے وہ جھلملا رہا ہے، لیکن ہے، موجود ہے. اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں وقار صاحب کا اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس کی اشاعت میں تعاون کیا. اور یہ بہت ہی ضروری اور اہم کتاب جو ہے جس سے مستفید ہوں گے تمام لوگ، ادباء، فضلاء، شعراء، تمام لوگ اس سے کتاب پڑھ کے لطف اٹھائیں گے. اور وقتی طور پر مولانا شمس کی اس تحریر کے ذریعے وہ اگر آنکھیں بند کر کے کریں گے تو تصوروں میں وہ اس لکھنؤ میں پہنچ جائیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ علی خان صاحب. اور جیسے انہوں نے تذکرہ کیا کہ اس کتابوں کی خوبصورتی نہ صرف اس کی تحریر میں ہے بلکہ اس کی پبلشنگ میں بھی ہے. تو ہم بہت خوش قسمت ہیں امر شاہد صاحب جیلم بک کارنر کے، جنہوں نے بہت محبت اور اپنائیت سے اس کتاب کو چھاپا ہے. وہ یہاں موجود ہیں اور باہر بک اسٹال پہ بھی یہ کتابیں موجود ہیں. بہت شکریہ. اب ہم لکھنؤ کی زبان کی طرف آتے ہیں اور اس میں تمثال مسعود بھائی کو، جو نیو یارک میں بہت صبح کولمبیا یونیورسٹی سے جوائن کیے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بتائیں کہ لکھنؤ زبان کے عروج میں جو حرفوں کی تشکیل اور الفاظ کی صحت اور لفظوں کی حرکت و لہجے کی اہمیت پر شمس صاحب نے خاصا زور دیا ہے. تو یہ لکھنؤ زبان کو دیگر خطوں میں بولنے والی اردو زبان سے کیسے ممتاز کرتی ہے اور لکھنؤ کی کیا خاصیت ہے؟ اداورز ہے محمد باقر شمس صاحب کی تحریروں کا مجموعہ دبستان لکھنؤ کئی لحاظ سے کام کی کتاب ہے. اس کتاب میں بہت سی باتیں ایسی مل جاتی ہیں کہ تاریخ اور ادب پر سنجیدہ مطالعہ کرنے والوں کے لیے وہ بنیادی حوالہ بنتی ہیں. میرا تعلق چونکہ زبان اور ادب کے مطالعے سے ہے، اس لیے اس کتاب میں میرے لیے بھی کئی حوالے موجود ہیں. جب ہم کسی موضوع پر تحقیق کرتے ہیں تو اس موضوع کے متعلق جو مروج نظریے ہیں ان کو منوعاً قبول نہیں کر سکتے. گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میری گفتگو محترمی محمد باقر شمس سے کسی نجی بنا پر اختلاف کا باعث نہیں ہے. دبستان لکھنؤ میں مصنف کی کتاب لکھنؤ کی زبان بھی شامل ہے، جس کے پہلے باب میں مستند زبان اور زبان کے لیے مرکز کی اہمیت پر بحث کی گئی ہے. میں آج کی گفتگو کا محور اسی نظریے کو بنا رہا ہوں. گفتگو کو میں ایک بنیادی سوال سے شروع کر کے اس کے دوسرے پہلو پر لے جاؤں گا اور پھر اس نظریے کے عوض پیش آنے والے نتائج پر اپنی بات ختم کروں گا. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اردو زبان کی معیار بندی کا خیال کب اور کن وجہوں کی بنا پر پیدا ہوا. اس سوال کے جواب کے لیے نصف 19ویں صدی کا وہ وقت دیکھنا ہوگا جب فارسی زبان کا دور ختم ہو رہا تھا اور عام بول چال کی زبان یعنی اردو کی حیثیت حاکم کی سرپرستی والی اور معاش کا ذریعہ بننے والی زبان کے طور پر ابھر رہی تھی. یہ تبدیلی کچھ لوگوں کے لیے اچھا شگون نہیں تھی، خاص کر اس اعلیٰ طبقے کے لیے جہاں فارسی لکھنا پڑھنا اور بولنا باحیثیت اور تعلیم یافتہ ہونے کی دلیل سمجھا جاتا تھا. یہی زمانہ پریس سے اردو کی چھپائی کے شروع ہونے کا بھی ہے. پریس کے کاروباری نظریے کی رو سے کتاب ایسی سٹینڈرڈ زبان میں چھپے جو ہر طرف کے پڑھنے والوں کو آسانی سے فروخت کی جا سکے. اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے یونیفارمٹی اور کنسسٹنسی یعنی یکسانیت کا ہونا ضروری جانا جاتا ہے. زبان کے اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے تذکیر و تانیث، واحد کی جمع، لفظوں کا املا جیسی کمپوزنگ کی باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. عربی فارسی زبان کے لفظ اس عام بول چال کی زبان یعنی اردو میں موجود تھے، اس لیے عربی فارسی میں دسترس رکھنے والے اعلیٰ طبقے کے لیے اس عام بول چال کی زبان کے اسٹینڈرڈائزیشن کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لینا آسان تھا.
फिर अरबी फारसी की सनदी हैसियत होने की बिना पर आम बोलचाल की जबान यानी उर्दू को गैर मेयारी समझना भी फितरी सी बात थी। हालांकि ये खासा गुमराहकुन नजरिया था और इसी गुमराहकुन नजरिए की वजह से आम बोलचाल की जबान को जिन खूबियों की बिना पर सरकारी जबान का दर्जा हासिल हुआ था उन्हीं खूबियों की बुराई की जाने लगी और उर्दू को बाजारी जबान, नामुकम्मल जबान और गैर इल्मी जबान करार दे दिया गया। मिसाल के तौर पर नैरंगे ख्याल में मोहम्मद हुसैन आजाद लिखते हैं, तालीम याफ्ता कौमें उर्दू को सुनकर कहती हैं कि ये नाकामिल जबान हर किस्म के मतालिब अदा करने की कुदरत नहीं रखती। उर्दू का नाम खुद कहता है कि मैं इल्मी नहीं बाजार की जबान हूं। इसी जमाने की एक और किताब मुकद्दमा शेर व शायरी में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं, उर्दू एक ऐसी नामुकम्मल जबान जिसकी शायरी अभी तक महज फूलियत की हालत में है। बहरहाल आम बोलचाल की जबान की मियारबंदी की खातिर इसमें से मकामी रंग वाले लफ्ज गैर फसीह और खुरदुरे और फुहश दे करार देकर निकाल बाहर किए गए। जबान को शुरफा की जबान, बेगमाती जबान, औरतों की जबान, बाजारी जबान, अवामी जबान के दर्जों में तकसीम किया गया। जबान की इस मियारबंदी की मुहिम में एक ये पेच भी था कि जबान की मियारबंदी का हक कहाँ के आला तबके को है और अहले जबान कौन है। इस सिलसिले की लिखी गई किताबों में मोहम्मद बाकर शम्स की किताब लखनऊ की जबान का भी शुमार होता है। इस किताब में बाकर शम्स साहब ने मुख्तलिफ दलीलें देकर साबित किया है कि उर्दू जबान का मरकज लखनऊ है। इन दलाइल की तफसील में जाने का तो मौका नहीं है, बस एक दलील देखिए। दलील ये इख्तिरा की गई थी कि उस्ताद शोरा का ताल्लुक जिस इलाके से है वही जबान का मरकज होगा। इसी रौ से बाकर शम्स साहब ने मीर अनीस के बारे में फैसला किया है कि मीर अनीस देहलवी नहीं लखनवी हैं। मगर जब हम खुद मीर अनीस को देखते हैं तो तस्वीर इसके बरक्स बनती है। मीर अनीस लखनऊ के करीब फैजाबाद में पैदा हुए, वहीं शायरी शुरू की, वहीं रहते हुए उनका शुमार उर्दू मरसिए के बाकमाल शायरों में होने लगा था। अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी फैजाबाद में गुजार कर करीब 41 बरस की उम्र में मीर अनीस फैजाबाद से लखनऊ मुंतकिल हुए थे और वो अपनी जबान को लखनऊ की जबान कहते भी नहीं थे। मीर अनीस के मुतालिक जो बयान हम तक पहुंचे हैं उनमें इसके इशारे भी मिल जाते हैं। मिसाल के लिए मीर अनीस का ये मिसरा देखिए, गुस्से में आके घोड़े ने भी दांत कड़कड़ाए। इस मिसरे पर लखनऊ वालों को एतराज हुआ कि घोड़ा दांत कड़कड़ाता नहीं कटकटाता है। तो मीर अनीस ने इस एतराज के जवाब में कहा कि ये मेरे घर की जबान है, यानी वो लखनऊ की जबान में शायरी करने के पाबंद नहीं थे। इसी तरह मिर्जा गालिब का ये शेर जब उनके सामने पढ़ा गया, ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। तो मीर अनीस ने इस शेर की बहुत तारीफ की और ये भी बताया कि रोके है खींचे है ये दिल्ली की जबान है, लखनऊ वाले यूं नहीं बोलते, मगर मैं कभी कभी ऐसे भी बांध लेता हूं। यानी वो लखनऊ की जबान में शायरी करने के पाबंद नहीं थे। एक इलाके खास से निस्बत होने की बिना पर किसी के अदबी मर्तबे का तयन करना ये कोई कुल्लिया नहीं बन सकता, मगर उर्दू जबान के मरकज और अहले जबान के तयन करने में लखनऊ, दिल्ली और पंजाब के दरमियान होने वाले अदबी मार्गों में इसी कुल्लिये की रौ से लखनऊ और दिल्ली वालों ने पंजाबियों की उर्दू को निशाना बनाकर बहुत कुछ लिखा था। ये गैर अदबी और आमियाना तहरीरें हैं, इसलिए मैं यहाँ इनकी कोई मिसाल नहीं दूंगा, बस एक हवाला दिए देता हूँ। रतन नाथ सरशार के नावल जामे सरशार में एक जगह लखनऊ वाले पंजाबी जबान का मजाक उड़ा रहे हैं।
अहले ज़बान के अजीहे में इलाकायत का ऐसा गलबा था कि इसकी जद में मोहम्मद इकबाल तक आ गए थे। इकबाल चूंकि कश्मीरी और पंजाबी थे, इसलिए अहले ज़बान की नजर में उनकी उर्दू मेयारी नहीं थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस मेयारी उर्दू के झगड़े की वजह से इकबाल ने कह दिया था कि वो शायर ही नहीं है। इस मामले की हकीकत तो नहीं मालूम, मगर इतना जरूर है कि इकबाल ने अपने एक मजमून में उर्दू की अच्छी खासी मजम्मत की है। तिमसाल भाई की वफा माजरत के साथ हमने थोड़ी ताख़ीर से ये सेशन शुरू किया, क्योंकि हमारा इससे पहले एक और सेशन यहाँ पे हो रहा था। और अभी बस लास्ट पैराग्राफ जी, क्योंकि अभी यहाँ पे 3 शुरा गुफ्तगू के यहाँ मौजूद हैं और 2 ऑनलाइन हैं, और इफ्तिखार भाई को एक मुशायरा है 7 बजे उसकी सदारत करनी है। तो मेरी बाकी लोगों से भी दरख्वास्त है कि जी 4 मिनट 5 मिनट से करके उसको वाइंड अप करें जी, प्लीज़। थैंक यू। नहीं, उससे भी कम है, बस लास्ट पैरा छोटा सा। इस गुफ्तगू के खात्मे पर यही कहना है कि अदबी काम करने वालों के लिए जरूरी है कि वो इलाकायत और फिरका वारियत से गुरेज करते हुए तज्जिया करके सही नतीजा अक्स करने की कोशिश करें। असल तहकीक का यही मिजाज है। बहरहाल बहैसियत एक तहकीकी मौजू के तौर पर उर्दू जबान का मुताला करने के लिए मोहम्मद बाकर शम्स साहब की तस्नीफ लखनऊ की जबान बहुत अहम माखुज है, और वकार हैदर साहब ने इसकी दीदा से तबाद करवाई है। इसके लिए मैं उनका ममनून हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तिमसाल भाई, बहुत नवाजिश। मैं अब हमीद शाहिद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ज़बान के हवाले से अपने ख़यालात को इज़हार करें। हमीद शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा जो लिखा हुआ है मैं उस पर बात नहीं करता, और सिर्फ किताब के जो मंदरजात हैं उस पर बात करता हूँ। एक बात तो सबसे पहले करनी चाहिए, और मेरा इसका एतराफ़ भी करना चाहिए कि वकार हैदर साहब ने अपने नाना मरहूम के इस किताब को ज़िंदा किया एक मुरतब करके, और बहुत अहम किताब है। जैसे अभी तमसाल साहब फरमा रहे थे कि ज़ुबान के बारे में कोई इस तरह के असूल वज़ा नहीं किए जा सकते जिस पर बाद अज़ा म्यारबंदी का, लेकिन इस म्यारबंदी के हवाले से इस किताब के अंदर बहुत तफसील से बात की गई है ज़ुबान की। अब देखिए, उन्होंने सबसे पहले जो बात की वो दबिस्तान लखनऊ के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जब दिल्ली उजड़ा और उसके बाद लखनऊ में अहले इल्म आके आबाद हुए, तो वो जाके फिर एक ज़ुबान बननी शुरू हुई, और दोनों ज़ुबानों में बल्कि आगे जाके तो एक मकाम पे तो ये भी कहा गया है कि वो जाके इन ज़ुबानों का फ़र्क भी तकरीबन ख़त्म हो गया। लेकिन उनने कहा कि असूली तौर पे जिस ज़ुबान को अहमियत दी जानी चाहिए वो लखनऊ की है, और उसके लिए वो मुख्तलिफ दलीलें लेके आते रहे। पहले उन्होंने पूरा अहाता किया इस बात का कि देखिए, जो ज़ुबानें हैं वो ऐसी जगहों पे ज़्यादा नशोनुमा पाती हैं जो मरकज़ हों, हुकूमतें जहाँ पे मौजूद हों, और उन्हीं की सरपरस्ती में ज़ुबानें ज़ाहिर वहाँ पे अहले इल्म इकट्ठे हो जाते हैं, और जितने मुख्तलिफ फ़नून के लोग हैं वो भी वहाँ पे आते हैं। तो ज़ाहिर है लखनऊ के अंदर जब ये सारे इल्म व फ़नून के साथ मुंसलिक लोग जो थे, अहले कमाल जो लोग थे, वो जहाँ जमा होना शुरू हुए, तो वहाँ पे ज़ुबान जो है वो उसकी तरक्की होना शुरू हुई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देहात की ज़ुबान को उन्होंने कहा कि उसके मुकाबले में शहरों की ज़ुबान जो है वो ज़्यादा अहम होती है, और उसके ऊपर उसी की बुनियाद पे म्यारबंदी होनी चाहिए। उसकी वजह भी उन्होंने बड़ी अहम कही। उन्होंने कहा कि देखिए, देहात के अंदर जो पेशे हैं, जो काम हैं उनके, वो बड़े महदूद होते हैं, और वो महदूद होने की वजह से उनके लफ्ज़ियात भी महदूद होती हैं। वो फसलों तक रहेंगे, खेतों तक रहेंगे, जानवरों तक रहेंगे, और उस तक, और उनके ज़िंदगी के मामूलात इतने, जबकि बाकी सारे तमाशे, आप मौसीकी हो गया, आप ड्रामा हो गया, आप खेल तमाशा हो गया, हत्ता के तवाइफें जहाँ पे जाके लखनऊ के अंदर वो सिखाया जाता है, इसमें बड़ी तफसील के साथ तवाइफों का कल्चर और इसके ऊपर भी बात की गई है, और ज़ुबान के हवाले से ये सारे उन्होंने म्यार मुकर्रर करने की कोशिश की है। आखिर पे जो उन्होंने नतीजा इसमें अखज़ किया
دیا ہے. میں اس لیے اپنی بات کو مختصر کروں. میں جانتا ہوں کہ ظاہر ہے ایسی تقاریب میں اتنے تفصیلی مضامین نہیں پڑھے جا سکتے اور ان پہ بات نہیں کی. جو نتیجہ انہوں نے اخذ کیا, انہوں نے کہا کہ لکھنؤ کی زبان اب بھی جو ہے وہ ایک معیار ہے. شاید یہ ہمیں ہضم نہ ہو, اس لیے کہ اب زبان جو ہے وہ جس طرح کے پھیلاؤ جس زبان کا ہوا ہے, مثلا پنجاب کے اندر سب سے زیادہ, یہاں پاکستان کی اندر آپ دیکھ لیجئے جتنی زبان کو فروغ ہوا اردو زبان کو اور اس کی خدمت کی گئی ہے, اور اس کے اندر جو لکھنے والے ہیں بڑے بڑے لکھنے والوں تو آپ کو یہی نظر آتے ہیں, تو پھر کیا ان کی زبان جو وہ اختیار کر رہے ہیں, جو وہ استعمال کر رہے ہیں, وہ معیاری ہوگی یا نہیں ہوگی, اور ہم لکھنؤ کی طرف کیوں دیکھیں گے اس طرح. خیر یہ ایک ایسا سوال ہے, لیکن کیسی تہذیب تھی وہ, کیسی خوبصورت تہذیب تھی. ہم افتخار عارف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ خوبصورت تہذیب تھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب ہم لکھنؤ کی تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں. میں عابد رضوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ بہت ہی مختصر کچھ کلمات کا اظہار کریں. عابد رضوی صاحب. جناب بہت مختصر تو یہ ہے کہ لکھنؤ کی تہذیب زندہ باد. میں کئی دن سے بقار صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سی دشمنی نکال رہے ہیں کہ مجھے روزانہ پکڑ بلواتے ہیں. کلی نے مجھے نیپا کے اندر پکڑ بلوایا پر مجھے مشکل ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں نابغہ روزگار, جناب عالیہ امام صاحبہ بیٹھی ہیں, جناب عارف افتخار صاحب تشریف فرمائے ہیں, زہرا آپا یہاں بیٹھی ہیں, باری میاں یہاں پہ ہیں, عقیل ہیں, فراست ہیں. ان سب کے سامنے مجھے بلا کے یہ لگتا ہے مجھے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے, تو اس میں میری شہادت یقینی ہے. ابھی بھی کچھ دیر پہلے یہاں گفتگو ہو رہی تھی, چونکہ مختصر کا کہا ہے اور وقت ہمیشہ مختصر ہو جاتا ہے, تو میں ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے میں نے موبائل برداشتہ کچھ لکھا ہے, تو میں وہی آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ میری آل فال سے آپ لوگ بچ سکیں اور سما خراشی نہ ہو. آپ کی اجازت سے باری میاں اجازت ہے. مجھے شاعری کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ اسی لکھنؤ میں آداب و تہذیب کی جب آبیاری ہو رہی تھی تو پہلوان سخن حضرت امام بخش ناسخ اردو شاعری میں زبان و بیان کی درستی میں مصروف تھے, اور دبستان دہلی بہادر شاہ ظفر کا تختہ الٹنے کے بعد اجڑ چکا تھا. میر مہدی مجروح اور رسول اللہ خانب کے درمیان دہلی کی زبان اور وہاں کی تہذیب کے ملیمیٹ ہونے کے متعلق رد و قضا کا مکالمہ جاری تھا. تاریخ کے الفاظ میں محفوظ ہے خواجہ حضرت عطی جیسا قلندر حال مت فقیر منش مگر غیور خوددار شاعر عالم کیف مستی میں زبان زد عام و خواص ہو جانے والے اشعار کہہ رہے تھے. بادشاہ نے نیا محل تعمیر کرایا, محل میں مشاعرہ ترتیب دیا گیا. ناسک میں اپنے شاگردوں کے جمع فقیر کے موجود ہیں. یہ امر طے شدہ ہے کہ آتش کو داد نہیں دی جائے گی. آتش اپنے فقیرانہ حلیے میں ننگے پاؤں آتے ہیں اور بڑی بے نیازی سے سب سے آگے جا کر فروکش ہو جاتے ہیں. شب محفل سامنے آتی ہے, سب تہیہ کیے بیٹھے ہیں کہ آتش کی شیرخوانی کے درمیان میں مکمل سکوت قائم رہے گا, کوئی داد نہیں دے گا. خواجہ صاحب محفل پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالتے ہیں اور اسی شان بے نیازی سے اپنی غزل شروع کرتے ہیں. مطلع ایسا کہتے ہیں, مطلع ان کا ایسا جاندار ہے کہ بادشاہ پھڑک اٹھتے ہیں اور بے ساختہ ان کی زبان سے کلمہ ہائے داد و تحسین نکلتے لگتے ہیں. مطلع یہ تھا, یہ کس رش کے مسیحا کا مکان ہے, زمین جس کی چہاروں آسماں ہے. بادشاہ کی داد کے ساتھ ہی ساری محفل واہ واہ سبحان اللہ کے نعرہ تحسین سے گونج اٹھتی ہے. یہی آتش ہیں کہ جوش ملی آبادی کے جد امجد نواب فقیر محمد گویا ان کے دروازے پہ آتے ہیں, اور جب آ کے ان کے دق الباب کرتے ہیں تو جواب میں اندر سے آواز آتی ہے کون ہے. نواب صاحب کہتے ہیں فقیر. اندر سے جواب آتا ہے کہ فقیر کے دروازے پہ فقیر کا کیا کام. ان کا خیر ان کو اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ میں نواب فقیر محمد گویا, ان کو احترام سے اندر لاتے ہیں. آتش کا صاحبزادہ کھیلتا ہوا آ جاتا ہے. نواب صاحب ان کی مدد کرنے کے لیے اشرفیوں کی تھیلی اس کو دے کر کہتے ہیں میاں یہ تمہاری مٹھائی اور کنکوا اڑانے کے لیے. اب لکھنوی آتش کی خودداری اور استغنا دیکھیے. لڑکے سے اشرفیوں کی تھیلی واپس لے کر نواب صاحب سے کہتے ہیں اچھے چچا ہیں آپ کہ بھتیجے کو غلط راہ سجھا رہے ہیں. تھیلی سے ایک سکہ نکال کر لڑکے کی ہتھیلی پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں چچا کو سلام
کرو, تمہاری مٹھائی اور چٹنی تمہارے لباب تحریر واپس کر دیتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب. اسی لکھنؤ میں میر علی صلی اللہ مقام ہو اور مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان مارکہ آرائی رہی. 19ویں دبیریوں میں مسابقت رہی, مگر جب میر صاحب راہی ملک عدم ہوئے تو مرزا دبیر نے یہ تاریخی خطہ ان کی وفات پہ لکھا کہ آسماں بے ماہ کامل, سدرہ بے روح المی, طور سینہ بے کریم اللہ, ممبر بے انیس. میں ختم کر دوں یا اپنا پڑھوں؟ بہت نوازش ہے عابد بھائی. میں اب عقیل عباس جعفری صاحب سے درخواست کروں گا جو مولانا باقر شمس صاحب کے سے بہت ہی نسبت اور قربت رہی ہے, اس حوالے سے چند کلمات. مضمون میں پہلے پڑھ بھی چکا ہوں ایک تقریب میں, چند چیزیں اس میں سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لکھنؤ پر اور لکھنؤ کی تہذیب پر, لکھنؤ کی شاعری پر, لکھنؤ کی تاریخ پر گفتگو ہو گئی. میں چاہ رہا ہوں کہ مولانا باقر شمس صاحب کے تعلق سے کچھ گفتگو کروں. یہ 1970 کی بات ہے. میں کراچی کے ایک محلے اولڈ رضویہ میں رہا کرتا تھا. میرا اسکول ناظم آباد 2 نمبر میں تھا. میں پیدل اسکول جایا کرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ مجھ سے آگے میرے ایک استاد بھی آہستہ روی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے پیدل اسکول جا رہے ہیں. مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں ان سے آگے نکل سکوں اور نہ کبھی نکل سکتا تھا. وقت ہوتا تھا تو میں بھی اسی رفتار سے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اسکول پہنچ جاتا تھا, یا پھر تنگی وقت کی وجہ سے قریب کی گلیوں سے ہوتا ہوا ان سے پہلے اسکول پہنچتا تھا. انہیں کراس کبھی نہیں کرتا تھا. وہ میرے استاد, اردو کے استاد باقر شمس صاحب تھے. اور رضویہ بھی کیا محلہ تھا, کیسی کیسی نابغہ روزگار شخصیات اس محلے میں رہتی تھیں. کسی کا تعلق خانوادہ انیس سے تھا تو کوئی خاندان دبیر کی روایات کا نمبردار تھا. چند نام یاد آ رہے ہیں: بابو صاحب فائق, مولانا مصطفیٰ جوہر, مولانا انیس الحسنین, علامہ طالب جوہری, ضیاء الحسن موسوی, علامہ ضمیر اختر نقوی, حسین انجم, ماجد حسین, آغا محسن جعفری, آفتاب عالم قدر باش, فائق حسین رضوی, سید محمد جعفری, حامد لکھنوی, ابراہیم نفیس سے علی بھائی, ضیاء رضوی, فرقان حیدر اور پروین شاکر تک ایک طویل فہرست تھی. آج بھی علامہ ارتضیٰ عباس نقوی اور رضویہ کی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. میں مولانا باقر شمس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ وہ ہماری کلاس کو اردو پڑھاتے تھے. ان کا قد و قامت کیا تھا, ادب میں ان کا مقام کیا تھا, وہ کتنی کتابوں کے مصنف تھے, ادب پر کیسی گہری نظر رکھتے تھے, یہ سب بہت بعد میں معلوم ہوا. افسوس ہوتا ہے کاش یہ سب پہلے معلوم ہوتا اور میں ان سے زیادہ استفادہ کر پاتا. لکھنؤ میں ایک علمی گھرانہ خاندان اشتہاد کے نام سے معروف ہے جس کے مورث اعلیٰ مولوی سید دلدار علی تھے جو غفرہ معاب کے لقب سے معروف ہیں. خاندان اشتہاد کی عظیم روایات کے پاسبان عالم العلماء مولانا سبت حسین صاحب تھے جو مسند اشتہاد پر فائز تھے. انہوں نے عراق میں درس خارج پڑھانا شروع کیا جس کی شہرت ہندوستان تک پہنچی. یہ ایسی منزلت ہے جو ہندوستان کے کسی عالم کے حصے میں نہیں آئی تھی. جو یہاں سے عراق جاتا تھا وہ طلبہ کی صف میں بیٹھ کر لوٹ آتا تھا. مولانا سبت حسن کی شادی مولانا ابو الحسن اور بچن صاحب کے صاحبزادی سے ہوئی تھی جنہیں شمس العلماء کا خطاب عطا ہوا تھا. وہ منطق کے استاد تھے, اپنے زمانے کے ارسطو کہلاتے تھے, مرجع تقلید تھے. اسی قرآن الصادین کی یادگار مولانا باقر شمس صاحب تھے. بس میں بہت شکریہ عقیل بھائی. تو طویل ہے, یہ چھپ جائے گا اگلے سال انشاءاللہ اس کی کارروائی. جی بالکل, میں یہ سارے مقالے قومی زبان میں چھپ جائے گا. یہ بہت شکریہ. اب تک رخت سفر نہ بدلا, اب تک رخت سفر نہ بدلا, دامن پہ غبار لکھنؤ ہے. یہ مرزا ہادی رسوا نے عمرہ جان ادا میں نقل کیا ہے. اور جو صاحب کی ایک ربائی ہے, مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں, مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں, چوتھی کی دلہن کی طرح پیاری گلیاں, چوتھی کی دلہن کی طرح پیاری گلیاں, دل کی نگری سے آہ بھرتی گزری کل رات کو لکھنؤ کی ساری گلیاں. باقر شمس صاحب کے سلسلے میں بہت سی گفتگو ہوئی اور میں نے ہندوستان کے اپنے
صاحبان علم و دانش کو سنا اور یہاں بھی گفتگو ہوئی. میں صرف 2-1 باتیں کہنا چاہتا ہوں. آج سے کوئی 2-3 برس ادھر میں ایک مشاعرے کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا. وہاں وقار میاں سے میری ملاقات ہوئی اور معلوم ہوا کہ یہ ان کے نواسے ہیں اور انہوں نے ذکر کیا ان کی کتابوں کا. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ اگر مناسب ہو تو یہ سب چیزیں اب علیحدہ علیحدہ کتابیں چھپوانے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ان کو یکجا کر کے شائع کیا جائے. اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے دونوں بھائی میرے بچوں کی طرح ہیں, امر شاہد اور گگن شاہد. ان سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے نہایت خوبصورتی سے وہ کتابیں شائع کی. اصل میں یہ کتابیں ایک خاص زمانے میں لکھی گئی ہیں اور ان کو انہی جسے کہتے ہیں پریمیسز میں دیکھا جانا چاہیے جس میں وہ لکھی گئی ہیں. اچھا اب کیا ہے کہ اس کو جدید علم لسانیات وغیرہ کے قصے میں پڑھے تو بہت سی باتیں الجھ جائیں گی. دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پیر اسام الدین راجی صاحب اور ان کے رفقائے کار یہ فرماتے تھے کہ جو اردو ہے وہ سندھ میں پیدا ہوئی, اور حافظ محمود خان شیرانی صاحب کا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں اردو پیدا ہوئی اور اس علاقے میں پیدا ہوئی. ہمارے ہاں ہندوکو کے دوست تھے خاطر غزنوی, ان کا یہ خیال تھا کہ اردو پشاور کے علاقے میں اور اس علاقے میں پیدا ہوئی. باقر شمس صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئی. تو جان ایلیا ایک فقرہ یہ کہتے تھے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں پیدا ہوئی بس ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ مان لینا چاہیے کہ اردو سے سب کیا پیدا ہوئی. اچھا اب کوئی آدمی یہ کہے, جب میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں باری میاں جس گھر میں رہتے تھے اور ان کے گھر سے کوئی 10 قدم پر میر انیس کی قبر ہے اور ان سے 10 قدم پر مرزا دبیر کی آسودہ خاک ہیں, اور جہاں پر ان کا مدرسہ ہے مدرسہ درس نظامیہ تو اس کو ٹکسال کہتے ہیں, وہاں ناسخ دفن ہیں اور وہاں مصفی دفن ہے. اچھا اب یہ سب شاعر اردو کے بڑے شاعر یہ سب وہاں جمع ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے شہر میں رہنے والا اگر ناز کرے کہ بھئی یہ سب شاعر جو ہیں یہ ہمارے یہاں پیدا ہوئے اور ہم نے اردو کی بہت خدمت کی, بڑی مہربانی آپ کی, آپ کا بڑا احسان ہے. اور اردو زبان میں یعنی اگر میر انیس اور مرزا دبیر اور ان کا خانوادہ اور رشید اور سلیس اور اونس اور مونس اور یہ جو میں نے چند نام لیے میں بہت سے نام گنا سکتا ہوں. اچھا دیکھیے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ صرف 90 برس کا عرصہ ہے, 92 برس کا عرصہ. یعنی برہان الملک جو تھے وہ پہلے سمجھیے صوبیدار تھے اور پھر صفدر جنگ اور پھر سعادت علی خان, شجاع الدولہ, آصف الدولہ, غازی الدین حیدر نے اعلان کیا اپنے مطلق العنان ہونے کا اور وہ بادشاہ اپنے آپ کو کہلانے لگے. اور غازی الدین حیدر, نصیر الدین حیدر اور محمد علی شاہ, امجد علی شاہ, واجد علی شاہ, یہ 42 برس بادشاہت اور بقیہ 42 برس صوبیدار. تو یہ اتنی سے عرصے میں. اچھا اب کیا ہے کہ میں بے حد جو کتابیں مجھے بہت سی مجھے پڑھنے کا موقع میسر آتا رہتا ہے, زبان سیکھنے کے لیے, محاورہ اپنا یاد کرنے کے لیے. بعض اوقات میری عمر اب 80 برس سے تجاوز کرنے لگی, مجھ کو گلیاں یاد آتی ہیں. کوئی کہے مجھے نہیں یاد آتا تو وہ ممکن ہے اس کو نہ یاد آتا ہو, مگر مجھے یاد آتا ہے. مجھے مدرسہ اپنا یاد آتا ہے, مجھے اپنے کالج کے دن یاد آتے ہیں, اپنی یونیورسٹی کے لوگ یاد آتے ہیں. اچھا اپنے شہر کے لوگ یاد آتے ہیں. تو اب کوئی کہے کہ میں جس شہر میں پیدا ہوا ہوں اس کو میں صرف نظر کروں, یہ ممکن نہیں ہے. وہ آدمی اپنے حافظے سے بالکل اس کو قید منسوخ نہیں کر سکتا. اب دوسری بات یہ ہے کہ لکھنؤ پہ بہت لکھا گیا,
یعنی چاہے وہ تحریریں ہوں عبدالحلیم شرک کی تحریریں ہوں، چاہے وہ بعد میں تمثال میاں تھے، ابھی ہمارے استاد گرامی یعنی استاد الاساتذہ مسعود حسن رضوی صاحب کی تحریریں ہوں، یہاں مرزا اطہر برلاس تھے، انہوں نے انگریزی میں ان کے اوپر بہت لکھا، لکھنؤ پہ بہت لکھا گیا، اچھا بھی لکھا گیا اور یعنی تنقید بھی کی گئی۔ اچھا، لکھنؤ کی تہذیب جیسے آپ کہیے ڈیکیڈنٹ کلچر جو ہوتے ہیں ان کی تمام اچھائیاں بھی اس میں ہیں، نزاکتیں بھی ہیں، نفاستیں بھی ہیں، اور اس میں جن کو آپ منفی پہلو کہہ رہے ہیں وہ شاید تہذیب اور ثقافت کے اعتبار سے منفی پہلو نہ ہوں۔ مثلاً کتھک ڈانس ہے، مثلاً موسیقی کے اسکول ہیں، مثلاً لباس کا اہتمام ہے، مثلاً خوشبوؤں کی نفاست ہے، مثلاً آداب نشست و برخاست ہے، مثلاً گفتگو اور مراسم ہیں، اور ان سب سے قطع نظر لکھنؤ کی تہذیب عزاداری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ باقر شمس صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور ایک کتاب ایسی نہیں ہے اس وقت جس میں یہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ اور سند کے ساتھ، اپنی ان کی سند اور ان کی دیکھی ہوئی چیزیں، ہمارے بہت سے ظاہر ہے تذکرے کی روایت ہے یہ، اچھا تذکرے کی روایت میں استناد شاید اس طریقے کی سائنٹیفک سپورٹ اس کی شاید نہیں ہوتی ہو، اور زبانی لسانی روایت کو بہت دخل ہو۔ میں بالکل ایک ہندوستان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں مگر کہنا چاہیے یہ بات، اب جب کہ ہندوستان میں شہروں کے نام جن کے مسلم تشخص تھے وہ بدلے جا رہے ہیں، مثلاً فیض آباد کا جو علاقہ ہے اس کو ایودھیا کہا جا رہا ہے، مثلاً الہ آباد جو تھا اس کو پریاگ راج کہا جا رہا ہے، مثلاً جائز کو ہری پور یا رامپور کہا جا رہا ہے۔ کیا عجب کہ کل لکھنؤ کو لکشمن پوری کہہ دیا جائے، جس کا اعلان وقتاً فوقتاً مودی حکومت کی طرف سے کیا جاتا رہا۔ ایسے میں اگر لکھنؤ کی تہذیب پر، لکھنؤ کی تاریخ پر، لکھنؤ کی نشست و برخاست، مراسم، آداب زندگی، اس پر کچھ مواد میسر آتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ وقار نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، یہ لکھنؤ پر یکجا کسی جگہ، کسی ایک جگہ اتنا مواد تفصیل کے ساتھ میسر نہیں ہے۔ لکھنؤ کی زبان، لکھنؤ کی رسمیات، لکھنؤ کی موسیقی، لکھنؤ کی شاعری، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ یعنی میں نے باقر شمس صاحب کی کتابوں سے لکھنؤ کے خراب شعراء کا کلام بھی یاد کیا ہے بہت سا، تو مطلب یہ کہ جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی، اب مثلا یہ کہ یعنی میں ان کا نقل کیا ہوا شعر نہیں سنا رہا ہوں، اگر آپ سے کوئی کہے کہ زلف لہرا کے سرے بزم جو وہ یار چلا، ہر طرف شور اٹھا، مار چلا، اب اس پر اگر مشاعرہ الٹ جاتا تھا تو اب تو نہیں الٹے گا، اب تو شاعر کو الٹا دیں گے اگر یہ شعر پڑھا جائے گا۔ اچھا، بالکل اسی طریقے سے ہمارے یہاں بادشاہ جہاں تھا بیٹھتا تھا اس کو بارادری کہتے تھے۔ اچھا، اب ایک رعایت لفظی ایک چیز ہے، اب وہاں یہ ہے کہ بارادری میں بیٹھے ہیں دشمن کے ساتھ، وہ معلوم ہو گیا مجھے ششدر بنائیں گے۔ اچھا، اب بارادری کے ساتھ ششدر لکھا تو اب ظاہر ہے کہ مشاعرہ جو ہے اس کو تو پلٹ جانا چاہیے اور تلپٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب کیا ہے کہ معیار بدلتے جاتے ہیں، اب اس پہ اس کو اسی طریقے سے دیکھیے۔ یعنی اب مثلا مسعود حسن رضوی صاحب کا جو تذکرہ ہے، واجد علی شاہ کا آیا، یا عبدالحلیم شرک کا کی گزشتہ لکھنؤ ہے، اس رتن ناز سرشار کی کتابیں ہیں، اس کو اسی طریقے سے دیکھیے، اور اس میں شاید جو جدید اصول لسانیات ہے اس کو اگر آپ منطبق کرنا چاہیں، یا اصول شعریات ہے اس سے جائزہ لینا چاہیں، وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ باقر شمس کے ساتھ زیادتی ہوگی، لکھنؤ کی تہذیب کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ اور میں وقار کو، یعنی میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ
اردو دنیا پر اور ہم پر احسان کیا ہے کہ انہوں نے ایک جاتی ہوئی منہدم ہوتی ہوئی بہت مظلوم شہر ہے لکھنؤ. شہر اجڑتے رہتے ہیں مگر بستے رہتے ہیں. بہت سے دنیا کے شہر ہیں جو اجڑے اور بس گئے. لکھنؤ ایسا مظلوم شہر ہے کہ اجڑا تو پھر بسا نہیں. میں اور بیگم فیض اور ریلف رسل ایک ہوٹل سے گھر کی طرف جا رہے تھے تو جب ہم اتر گئے اپنے یعنی میرے اپنے آبائی گھر کی طرف تو ریلف رسل نے مجھ سے کہا کہ افتخار عارف صاحب ہم پون گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے گھر تک آئے ہیں, ہم نے کوئی ایک سائن بورڈ جو ہے وہ اردو میں نہیں دیکھا. صرف ایک سائن بورڈ تھا جس پہ زنگ لگا ہوا تھا, وہ اصغر علی محمد علی اتروالوں کا تھا. تو یہ صورت احوال ہے. اردو یونیورسٹیوں میں ٹوکنزم کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. ایم اے میں اور پی ایچ ڈی میں اردو کون پڑھے گا جب ہائی اسکول میں اور انٹرمیڈیٹ میں اور بیسک ایجوکیشن میں اور نصاب میں شامل نہیں ہوگا. ہمارے اعزاء اور ہمارے دوست ہندی میں خط لکھ کر بھیجتے ہیں, ہندی میں نوحے لکھتے ہیں. نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے مزار سے ہم نکلے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت معین الدین چشتی کی سوانح حیات ہندی میں وہاں دستیاب تھی اور اردو میں سوانح ان کی وہاں موجود نہیں تھی. تو ایسی صورت میں ایک پورا انسائکلوپیڈیا جیسا کام باقر شمس صاحب نے کیا ہے. بہت نوازش افتخار بھائی, بہت شکریہ. اور میں یہ واضح کر دوں کہ یہ پودا افتخار بھائی کا ہی لگایا ہوا ہے. جیسے انہوں نے بتایا سعید نقوی صاحب کے گھر میں نیو یارک میں افتخار بھائی نے مجھے یاد دہانی بھی کرائی اور ایک سرزنش تو میں نہیں کہوں گا کہا کہ اس پروجیکٹ کو جلدی مکمل کرنا ہے. میں اسی حوالے سے لکھنؤ کو پریزرو کرنے کے جو کہتے ہیں کہ انمٹ نقوش ہیں تو یہ کبھی مٹ تو سکتے نہیں. میں مظفر علی صاحب سے درخواست کروں گا کہ کچھ کلمات آپ عنایت کیجیے. مظفر علی صاحب. جی آپ سن سکتے ہیں ان کو؟ جی ہم آپ کو سن سکتے ہیں. جی آداب. کتاب سے آپ سے میں مخاطب ہو رہا ہوں لکھنؤ سے, لکھنؤ کے قیصر باغ سے, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اتنا بڑا ایک جلسہ مرتب کیا ان دو کتابوں کے حوالے سے. تو آپ فرمائیں کہ کیا آپ اس سے سننا چاہتے ہیں؟ جی ابھی جو جیسے افتخار بھائی کہہ رہے تھے کہ جو سیاسی اور معاشرتی حالات میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا جو پرانی اقدار ہیں یا پرانے جو ورثہ ہے اس میں تبدیلیاں ایک تو زمانے کے حساب سے آتی ہیں اور دوسرے جو مین میڈ ہیں جو سیاسی اور معاشرتی حساب سے آ رہی ہیں, ان پہ آپ بتائیے کہ کس طرح ان کو پریزرو کیا جا رہا ہے. دیکھیے میں تو ایک شعر کا مصرع پڑھوں گا, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو اس کو تو محبت کرنے سے تو کسی نے کسی کو روکا نہیں ہے. تو جو یہاں کا کلچر ہے, جو یہاں کا تمدن ہے, جو یہاں کے لوگ ہیں, ان سے ایک گہرا رابطہ رکھنا روزمرہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ یہاں کے لوگوں کی درد کی عکاسی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. زبان تو ظاہر ہے تبدیل بھی ہو جاتی ہے, نام بھی تبدیل ہو جاتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن جو لوگوں کے دل کی دھڑکنیں ہیں وہ نہیں تبدیل ہوتی. تو میں نے ہمیشہ اسی پہ کام کرنے کی کوشش کی ہے, اور کس طرح کا درد, کس طرح کے پیچ و خم سے لوگ گزر رہے ہیں. جیسے فرض کیجیے میں نے ایک فلم بنائی تھی وسیقے دار پینشنرز آف ابد. اب نہ وہ وسیقے دار رہے, نہ ان کے وہ گھر رہے, نہ ان کے وہ درد رہے, وہ سب آ کے سب چلے گئے. لیکن وہ ایک جو احساس تھا لکھنؤ کا, ایک وقت کا, ایک دور کا, وہ اس سے میں اور گہرائی سے آشنا ہوا. مجھے ان کا شہریار کی ایک غزل تھی, ہوا تو کہاں ہے زمانے ہوئے, سمندر کے پانی کو ٹھہرے ہوئے, جدھر جائیے ریت کا سلسلہ, جدھر دیکھیے شہر اجڑے ہوئے, مناظر بہت دور بہت پاس تھے مگر آئینے سارے دھندلے ہوئے, بہت شور تھا جب سماعت گئی, بہت بھیڑ تھی جب اکیلے ہوئے. تب
अकेले हुए पे मैंने दिखाया एक वसीक़ेदार बेचारा कैसरबाग के चौराहे पे खत की टाइपिंग का उसने एक जरिए माश बना रखा। तो किस दौर से वो गुजरा होगा, क्या क्या उसकी समात में से गुजरी होंगी बातें, क्या क्या उसने खोया होगा। अब वो सिर्फ दूसरे की आवाज को अपनी उंगलियों से टाइप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये लखनऊ में देखिए, लखनऊ एक रोजमर्रा की धड़कन है, लखनऊ एक हकीकत है। और लखनऊ को जो लोग मैदान जंग लखनऊ का छोड़ चुके हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लखनऊ एक रोजमर्रा का मामला है जिसको हम लोग, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि लखनऊ जो है वो एक परेशानी का दौर भी है, एक इश्क का दौर भी है, और एक हकीकत है जिससे हम अपने काम के जरिए से मतलब एक उसकी पहचान बनाते हैं और लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र भाई, बहुत नवाज़िश आपकी, बहुत इनायतें। ज़रा आप कुछ एक जुमला कहना चाह रही थी इससे पहले कि मैं डॉक्टर अली इमाम को मुझसे मेरे भाई से किसी ने पूछा था कि आप लोग इतने बहुत से बहन भाई हैं, आप में कभी लड़ाई नहीं हुई? मैंने कहा इसमें, उन्होंने जवाब दिया इसमें हमारी खूबी नहीं है, क्योंकि हमारे तो बुजुर्गों ने कुछ छोड़ा ही नहीं, तो जायदाद वगैरह जिस पे हम लड़ते इसलिए। लेकिन मैं अब सोचती हूँ कि वक़ार के नाना जो ख़जाना छोड़ गए इनके लिए, उसको तो कोई छीन ही नहीं सकता, उससे वो उसमें तरक्की ही होती रहेगी नस्ल दर नस्ल। और जितनी मेहनत आपने इन दोनों किताबों पे की है, इतनी मेहनत की दाद देना चाहिए। तमाम पुराने औराक को इकट्ठा करना और उनको इतनी खूबसूरत किताबों की शक्ल में बनाना, मुझे तो लगता है कि इसमें बरसों लग गए होंगे। लेकिन आपने जिस मेहनत, जिस लगन से ये काम किया है, ये जायदाद आपको मुबारक हो, क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बहुत नवाज। और इस मेहनत में जो मेरे रफ़ीक़ कार और शरीक कार रहे हैं वो अमर शाहिद साहब सामने बैठे हैं, जिस पेशेंस और जिस मोहब्बत और जिस अपनाइयत से, मेरे तो नाना थे अमर शाहिद साहब, अगर आप 2 मिनट के लिए यहाँ ज्वाइन कर सकें, मेरे तो नाना थे और मेरा लखनऊ से ताल्लुक़ है, मगर जिस मोहब्बत और जिस अपनाइयत से अमर शाहिद भाई ने इसको अपनाया है वो मैं बयान नहीं कर सकता। और जितने लोगों ने मुझसे बताया था कि बुक कॉर्नर, मैं नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क में रहता हूँ तो मुझे इसका इल्म नहीं था। अब मैं इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छी किताब है अमर शाहिद साहब का इदारा बुक कॉर्नर जालूम शाये कर रहा है, और ये सारी मेहनत उन्हीं की है जिस खूबसूरती से वो किताब आप तक पहुँची है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। अब मैं आखिर में मोहतरमा आलिया इमाम साहिबा से दरख्वास्त करूँगा, जो न सिर्फ एक स्कॉलर हैं, जो मुल्क से बाहर 6 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुकी हैं, जिसमें ईरान, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और मुख्तलिफ बेशतर बाहर के मुबालिक हैं, 28 किताबों की खालिक हैं और तमग़े हुस्न कारकर्दगी भी हासिल कर चुकी हैं। इनको जोश साहब ने तहरीकी शहज़ादी और फैज़ साहब ने बुलबुल पाकिस्तान कहा था। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और लखनऊ पे एक सनद का दर्जा रखती हैं। आलिया इमाम साहिबा। काबिल सद एहतराम मेंबरान प्रेसिडियम, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उर्दू की इस तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस में जहाँ मेरे सामने साहिबान फ़िक्र व नज़र तशरीफ़ फरमा है और इल्म दानिश के नए चिराग भी रोशन है, जिनसे हर बज़्म में गर्मी है, हुस्न है, रानाई है, हरारत है, वहाँ मेरा लब कुशाई करना आप जैसे फूलों पर इत्र बनने के मुतरादिफ है। तारीख सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहूँ कि आज के इस माशरे में जहाँ दारुल किताब की जगह दारुल कबाब को फरोग दिया जा रहा है, जहल नाराज़ना और मस्त खरामा है, दानिश्वरी सरबरहना है, ऐसे माहौल में उर्दू की कॉन्फ्रेंस में इन 2 किताबों का इजरा करना
वक़ार हैदर की और अहमद शाह की पुख्तगी नज़र की अलामत भी है और शम्स साहब की किताबों के लाजवाल होने की दलील भी है। अजीज साथियों, किसी भी शायर और अदीब की बड़ाई यही तो है कि उसकी फ़िक्र हर अहद के शऊर में लहू की तरह गर्दिश करने लगे और उसकी बसीरत से करोड़ों बसीरत के चिराग जल उठें। अगर ऐसा होता है तो फनकार के माथे पर एक फातिहाना तबस्सुम बिखर जाता है। मैं समझती हूँ कि नागुज़ीर दूरी के बावजूद शम्स साहब के माथे पर एक फातिहाना तबस्सुम बिखर रहा है, जिसे समेटने के लिए हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अजीज साथियों, गौर तलब मसले मौजूदा अहद अजीम शान तजुर्बात का अहद है। दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। इंफॉर्मेशन का हर सतह पर एक्सप्लोजन हो रहा है। इंटरनेट ने सोच के आपके और हमारे धारे बदल दिए हैं। इंसान चांद पर कदम रख चुका है और ऐलान कर रहा है कि आज मूसा नहीं, हम सरे तूर है। लेकिन अजीज साथियों, कमाल है, और आप भी इस कमाल की दाद दीजिए कि कमाल है उर्दू ज़बान का कि इन हालात में भी वो ज़माने को झुकाकर अपना खराज वसूल कर रही है। जिसके लिए उसका खराज का एक बंद छोटा सा सुनाती हूँ, वक्त नहीं लूँगी ज़्यादा। नदी का मोड़, गौर से सुनो तो हमारे बच्चे जोर से नदी का मोड़, चश्मे शीरी का ज़ेरो वम। नदी का मोड़, ये उर्दू की शान में है। नदी का मोड़, चश्मे शीरी का ज़ेरो वम, चादर शबे नुजूम की, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रक़्स-ए नम, टप टप टप। चादर शबे नुजूम की, शबनम का रक़्स-ए नम, मोती की आब, दिल की महक, माह नौ का खम। इमेजिनी को देखिए आप, मोती की आब, दिल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू। कितने हंसी उफक पर पैदा हुई है तू। लहजा मली है कि नमकख्वार हैं तेरे, और आज इसी नमकख्वारी का हक अदा करने के लिए आप यहाँ आए हैं, और इसी नमकख्वारी का हक अदा करने के लिए ये दो किताबें हमारे दरमियान में आई हैं और इस्लाम और उर्दू की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। ये दोनों किताबें जो हैं दबिस्तान लखनऊ और दास्तान लखनऊ, ये लखनऊ के करोड़ों इंसानों की जद्दोजहद के मोर्ज़ों का इत्र है। ये लखनऊ के जहन की लौ है और तहजीब के किरदार की पाकीज़गी और बुलंदी और बड़ाई और गहराई और गहराई का दूसरा नाम है। इस किताब के दो रुख हैं। एक, पूरी शहंशाहियत किस तरीके से वहाँ विराजमान हुई, शाहों ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, नवाबों ने क्या कारनामे अंजाम दिए। उसमें सबसे ज़्यादा जो तफसील से जिसका तज़किरा है वो वाजिद अली शाह है, जिन्होंने बारादरी, कैसर बाग बारादरी बहुत मशहूर है, कैसर बाग बारादरी बनाया
और तमाम जितने जी शऊर बेदार मग़ज़ लोग थे उनको अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया और लिखा कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एडमिनिस्ट्रेटर है और साथ ही साथ ये शायर भी है, ये अदीब भी है, ये रोशन दिमाग भी है। ये पूरा तफसील से शम्स साहब ने लिखा है, जिसके ऊपर उन्होंने आखिर में एक जुमला लिखा, लेकिन सुनिए, बातिल की क़ुव्वतें बातिल हक़ की इज़्ज़त पर आकर तिलमिला उठता है, अंधेरा रोशनी की ताब नहीं ला सकता है, इल्म के सामने जहल टापों से गर्द उड़ाती है। हर जगह पर वाजिद अली शाह का तस्करा था, लेकिन लिखा क्या गया, लूटते फिरते थे जब तुम कारवां दर कारवां, सरबरहना फिर रही थी दौलते हिंदोस्तां। तुमने कैसर बाग को देखा तो होगा बारहा, तुमने कैसर बाग को देखा तो होगा बारहा, आज भी आती है जिससे हाय अख्तर की सदा। ये एक पहलू है। और दूसरा किताब का दूसरा पहलू ये तहजीब है। तहजीब के बारे में एक जुमला लिखा है कि लखनऊ की तहजीब चांदी का वरक है। पूरी तहजीब चांदी के वरक की तरह हर इंसान के चेहरे पर चस्पा है। और आगे चलकर लिखा कि क्लासिकी मौसीकी के मुतालिक जो ये कम नज़र फतवा गरों ने ये ऐलान कर दिया है कि जनाब ये तो हिंदुओं की मीरास गलत है, ये मुसलमानों की बहुत बड़ी नेमत के तौर के ऊपर उन्हें मिला है, वो मुसलमानों की करोड़ों इंसानी जद्दोजहद का नतीजा है। उस्ताद फैयाज़ खां का तज़किरा, उस्ताद फैयाज़ खां साहब और रोशन आरा बेगम तक, ये सब एक से एक मुसलमान घराने के लोग हैं जिन्होंने मौसीकी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। इस पूरे तबसरे में उनका कहना ये है कि शोर और सुर दोनों में ज़रा फ़र्क कीजिए, जो आज नहीं हो रहा है। क्लासिकी मौसीकी के मुतालिक बहुत खूबसूरत उन्होंने तज़किरा किया है। फिर आगे चलकर अदब के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि एक से एक बड़ा, और जिसके लिए इकबाल ने कहा था, मंदरी खाके कोहन गौहरे जामी बीनम, मंदरी खाके कोहन गौहरे जामी बीनम, चश्मे हर जर्रा चो अंजुम निगरामी बीनम। इसी ज़मीन से लालो गोहर निकल रहे। इकबाल ने बाद में ये बात कही है, मंदरी खाके कोहन गौहरे जामी बीनम, चश्मे हर जर्रा चो अंजुम निगरामी बीनम। और आगे चलकर फिर मीर अनीस का बहुत और तमाम अदीबों का है, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मीर अनीस के बारे में लिखा है कि वो न सिर्फ कादिरुल कलाम था बल्कि अक़ली में उर्दू ज़बान का वो ताजदार था। और उसका बंद लिखा है, किस तरीके से उस बंद को आपके सामने पेश करने की जसारत भी कर रही हूँ। हुसैन का लश्कर तैयार हो चुका है, उसकी तफसील बयान कर रहे हैं किताब में। क्या फौज थी हुसैन की, उस फौज के निसार, एक एक आबरू अरब फख्र रोजगार, जर्रारो दी पनाह हो नमूदार हो नामदार, लड़कों में सब्जा रंग कोई कोई गुलजार, फौजें कोई समाती थी उनकी निगाह में। मीर अनीस, फौजें कोई समाती थी उनकी निगाह में, वह सब पले थे बेशे शेरे इलाह में। एक एक मुल्क जुर्रत व हिम्मत का बादशाह, कैमो खदम सिपैर हशम अर्श बारगाह, आंखें गजाल रश्क मगर शेर की निगाह बोर रोब चितवनों में कि अल्लाह की पनाह। देखा तो दिल को तोड़ के बरसी निकल गई, अब जरा जो हिल गए तलवार चल गई। एक तो ये पूरा बंद उन्होंने लिखा है बहुत तफसील से। और दूसरी तरफ हजरत अब्बास की जंग का एक छोटा सा नक्शा पेश करते, बाढ़ वो बाढ़ के बहता हुआ धारा जैसे, बाढ़ वो बाढ़ के बहता हुआ धारा जैसे, काट वो काट के दरिया का कगारा जैसे,
काट वो काट के दरिया का कगारा जैसे, और रोशनी वो के गिरे टूट के तारा जैसे, रोशनी वो के गिरे टूट के तारा जैसे, और चमक ऐसी के हसीनों का इशारा जैसे। ये तुम्हारे लिए है। और चमक ऐसी के हसीनों का इशारा जैसे। ये अजीज साथियों, इस तरीके से उन्होंने ये पूरी जो किताबें हैं, ये दरअसल पूरी तारीख और वहाँ के कल्चर, वहाँ की तहजीब की नुमाइंदगी है। ये दरअसल उनके एहसास से गमे दिल का सिला है। मेरा अपना अंदाज़ा ये है पढ़ने के बाद, ये किताबें उनके एहसास से गमे दिल का सिला है। एक ऐसा एहसास जो सितमगरी की दहलीज पर हमेशा आज और कत्ल दोनों दिन कत्ल हुआ है, लेकिन यही नकीब सहर बनता है। और मेरे ये इनकी किताबें ये खुद नकीब सहर हैं। मैं समझती हूँ कि आपको, हमारे नए नौजवानों को पढ़ना चाहिए। उर्दू के सिलसिले में एक बात ज़रूर कहती चलूँगी कि उर्दू ज़बान का मसला कहा गया है अभी हाल में कि शॉविनिज़्म है। ये किताब से हट के बात कर रही हूँ। शॉविनिज़्म, हुजूर वाला ज़बान जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। बिल्कुल, इसलिए बहुत खूब आलिया बाबा। उर्दू ज़बान लिंक लैंग्वेज है। जितनी ज़बानें सब हमारी कौमी ज़बानें हैं, सिंधी हो, मराठी हो, पंजाबी हो, सराइकी, सब। लेकिन इनकी हिफाजत करना, इनकी देख रेख करना, इनको खूब से खूब तर की तरफ ले जाना हर महज़ब इंसान, हर महज़ब माशरे और हर महज़ब हुकूमत का फरीज़ा अव्वलीन है। आपकी तालियों को सुन के, आपके चेहरों को देख के, आपके एक्सप्रेशन से मुतासिर होके, फलो फूलो बहारें लूटो, फलो फूलो बहारें लूटो, दुनियाए तरक्की की, इलाही तुम ज़माने के गले का हार हो जाओ। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत। बहुत शुक्रिया।